بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے سابقہ لیکچر میں کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حلال استقلال کی نظم کی مشق جو ہے وہ کریں گے، تو آج ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ تو پہلا سوال دیکھ لیجئے۔ نظم حلال استقلال کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سوال کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ شاعر نے کسے زمین پر ابر رحمت کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے الف، ہلالی پرچم کو۔ سیف اللہ سے شخصیت مراد ہیں طارق بن زیاد، محمود غزنوی، خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی۔ تو اس کا جواب ہے خالد بن ولید، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ ہے۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہلال خنجر قومی کن کا عطیہ ہے؟ مجاہدوں کا، شہیدوں کا، سیاستدانوں کا؟ شہیدوں کا۔ اس نظم کے اشعار میں شامل تلمیحات کی الگ الگ وضاحت کریں۔ تلمیح اصل میں کہتے ہیں کسی شاعر یا ادیب کسی تاریخی واقعے کی طرف معمولی سا اشارہ کر دے تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ کر دیا جائے اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اس چیز کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہ ہم انشاءاللہ جب گرامر میں آئیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے، لیکن فی الحال یہاں پر جو ہے وہ تلمیح جو وہ کہہ رہا ہے کہ تلمیحات بتائیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نظم یہاں پر کر رہا ہوں۔ نظم آپ کے سامنے ہے تو آپ اسے دیکھیں کہ تلمیح سب سے پہلی جو تلمیح ہے یہاں پہ وہ ہے سیف اللہ، جس سے سیف اللہ کا نام سنتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری تلمیح یہاں پر موجود ہے حسین ابن علی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی ہمیں فوراً جو ہے وہ واقعہ کربلا یاد آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہاں جو تلمیح ہے وہ محمد ابن قاسم، تو محمد ابن قاسم کا نام آتے ہی فوراً جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کی حکمرانی اور محمد بن قاسم کا ایک مظلوم عورت کی داد رسی کے لیے اتنی دور کا سفر، بصرے سے یہاں تک کا سفر کرنا جو ہے فوراً یہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ طارق بن زیاد کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جیسے ہی طارق کا نام آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جو ہے وہ ہیرو ہیں، طارق بن زیاد۔ صلاح الدین ایوبی یہ بھی بڑے سپہ سالار تھے اور بڑے حکمران تھے۔ محمود غزنوی بہت مشہور جو ہے وہ فاتح رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ سومناتھ کا مندر جو ہے وہ توڑا، خاص طور پہ مندر توڑتے تھے اور خاص طور پر بت شکن جو ہے وہ مشہور تھے۔ محمود غزنوی جو ہے وہ محمود غزنوی کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو بتا دوں کہ محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا مندر توڑا تو پہلے اس پر 16 حملے کیے۔ 17ویں حملے میں ناکامی ہو گئی، 16 حملوں میں 17ویں حملے میں ان کو کامیابی ہوئی۔ جب محمود غزنوی کو کامیابی حاصل ہو گئی تو محمود غزنوی کے پاس ہندوؤں نے اپنا وفد بھیجا اور کہا کہ یہ جو ہمارا یہاں پر بت ہے، بھگوان جسے کہہ لیں وہ ہے، تو اس کو آپ نہ توڑیں، اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ بہت ساری آپ کو مال و دولت دیں گے۔ تو محمود نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم جو ہے وہ ان کا بت ان کو واپس کر دیں اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پیسے لے لیں۔ تو محمود نے کہا کہ نہیں، میں تو اس بت کو توڑوں گا، کیونکہ اگر میں ان سے پیسے لے لیتا ہوں تو پھر دنیا مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں بت توڑ دیتا ہوں تو پھر مجھے جو ہے وہ بت شکن کہا جائے گا، لہٰذا میں بت فروشی کے مقابلے میں بت شکنی کو ترجیح دیتا ہوں۔ لہٰذا محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ محمود غزنوی نے جب اس بت کو توڑا تو اس میں وہ جو مال و دولت ہندو دینا چاہتے تھے اس سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ آئیں، بہت کچھ اس میں جو ہے وہ شامل تھا۔ تو یہ یہاں پہ تلمیحات جو ہیں وہ موجود تھی۔ اب تیسرا سوال جو ہے وہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں۔ انگشت شہادت یہ جو ہے انگشت شہادت، ویسے تو آپ جانتے ہیں شہادت کی انگلی، اس سے مراد جو ہے وہ ہمارا
قومی پرچم پر لگا ہوا چاند ہے جس کو ہم ہلال کہتے ہیں۔ انگشت شہادت اصل میں گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دوسرے ہلال خنجر قومی، اور ہلال کی تیز دھاری اور اس کا باریک ہونا جو ہے وہ اس کی تیز دھاری کی طرف علامت، تیز دھاری کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ اس کی جو ہے یہ تیز دھار ہے، اور جو ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کمزور ہیں اور جو ہے وہ کسی قسم کی لڑائی جو ہے وہ، آپ کو معلوم ہے کہ تلوار بھی اسی شیپ کی ہوتی ہے، اسی شکل کی ہوتی ہے، تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ شمع ملت، ملت کی شمع، یعنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا بردم، کہتے ہیں کہ ملت کی شمع کے لیے جو ہے وہ پروانے کے جلنے کا سبب بن گئے، یعنی یہ جو ہے جو قوم کے لیے جو ہے قربانی دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ صحاب جود، جود کا بادل، سخاوت کا بادل، یہ جو ہے سخاوت، حضرت امام محمد بن قاسم نے جو آ کر بہت زیادہ سخاوت کی سندھ میں اور بہت زیادہ اچھے کام کیے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فتح و کامرانی، کامرانی اور فتح، فتح جو ہے، فتح آپ کو پتہ ہے جیت جانا، کامرانی بھی اسی سے آتا ہے، کامران ہو جانا، جیت جانا۔ تو ابر رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سایہ ہونا۔ نوید آسمانی، آسمان کی طرف سے خوشخبری، آسمانی خوشخبری۔ اسوہ مردانہ، مردوں کا جو ہے طریقہ کار، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، بہادری اور جو ہے دلیری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، اس نظم کا خلاصہ لکھیں جو 10 سطور سے زیادہ نہ۔ اب یہ خلاصے کا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ جو ہے اس کا خلاصہ لکھ کر، اور جو ہے یہ الفاظ و تراکیب جو ہیں ان کی وضاحت لکھ کر جو ہے وہ آپ مجھے اپنے نمبر، میرے نمبر پر جو ہے وہ سینڈ کریں گے، تاکہ جو ہے وہ آپ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کام جو ہے وہ کر سکیں، اور اس نظم کا خلاصہ اور اس نظم کا مرکزی خیال، اس نظم میں مرکزی خیال کیا ہے، یہ تینوں سوال آپ نے کر کے جو ہے وہ مندرجہ تراکیب، الفاظ و تراکیب کی وضاحت، نظم کا خلاصہ اور نظم کا مرکزی خیال، یہ 3 سوال آپ نے کر کے جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ کرنے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔